حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے اخنوخ کو دنیا ادریس کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی، جو اس وقت کوفے کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ادریس یعنی درس دینے والا۔ یہ لقب ادریس علیہ السلام کو اس لیے ملا کہ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے لوگوں کو پڑھنے لکھنے پر ابھارا۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام یارتھ، والدہ کا نام برکانہ اور بیوی کا نام معدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشلخ تھا۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام نے سوئی ایجاد کی اور اس طرح سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں ہی پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بھی آپ نے ہی بنائے۔ ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے بھی آپ علیہ السلام ہی تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام گندمی رنگ، مناسب قد، خوبصورت چہرہ، چوڑا اور بھرا ہوا سینہ، مضبوط بازو، سرمئی آنکھیں، ستوا ناک، باوقار گردن، شیریں مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت کے مالک تھے۔ چلتے ہوئے نظریں نیچے رکھتے، تفکر آپ کا شعار تھا۔ علم و حلم میں بھی ممتاز تھے۔ جبکہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر ایک سفید نشان تھا جو برس کا نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آپ تیسرے نبی تھے۔ ابتدائی تعلیم بھی اپنے جد امجد شیس علیہ السلام سے حاصل کی۔ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر جسم اقدس کے ساتھ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن کریم کی سورت مریم اور سورت انبیاء میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورت مریم میں آپ علیہ السلام کے اوصاف، صداقت اور نبوت کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ سورت انبیاء میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لاحق بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اعلان نبوت کا واقعہ معارج النبوہ میں اس طرح بیان کیا گیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کے سفر آخرت فرمانے کے بعد لوگ ایمان سے پھرنے لگے۔ قابیل کی اولاد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نکاح کا سلسلہ ختم کر دیا اور شدید برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند آدمیوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا درس دیا۔ ان سب لوگوں نے آپ کی تصدیق کی۔ اس طرح 7 آدمی اسی خدا شناسی میں آپ کے ہم نوا ہوئے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 70 ہو گئی اور اس کے بعد 700 تک پہنچ گئی اور پھر 1000 ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ ان 1000 میں سے 100 منتخب اور باصلاحیت افراد میرے ساتھ آ جائیں۔ ان 100 افراد میں سے آپ نے 70 منتخب فرمائے اور پھر ان 70 میں سے صرف 10 کا انتخاب کیا اور ان 10 میں سے بھی صرف 7 منتخب افراد کو ساتھ لے کر اپنی آبادی سے باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، تم سب آمین کہنا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کا صحیح طریقہ تعلیم فرما دے۔ ان حضرات نے جنگل میں آ کر اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر پھیلا دیے اور اس وقت تک دعائیں کرتے رہے جب تک وہ بارگاہ عزتی میں مستجاب نہ ہو گئیں۔ اللہ کریم نے 30 صحیفیں نازل فرمائیں جن میں احکام الہی لکھے ہوئے تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے کچھ ان کی نصیحت کے برخلاف لوگ کوہ رحمت سے نیچے آ گئے اور اہل قابیل کے پاس چلے گئے اور آگ کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ سب کچھ گراں گزرا، لہٰذا اپنے فرزند متوشلخ اور پوتے لمک اور نوح کو بلایا اور ان سے کہا، میں جانتا ہوں کہ خداوند عالم اس امت کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا،
اور ان پر رحم نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے جب بنی آدم میں فساد کی ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پکارا، اے خنوق، اٹھو گوشہ تنہائی سے نکلو اور زمین پر چل پھر کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، زندہ رہنے کا صحیح راستہ بتاؤ اور وہ طریقہ بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں بعض و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جو آپ کی قوم کو ناگوار گزرا اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دشمن ہو گئے۔ آپ کی قوم کے لوگ آگ بگولا ہو کر آپ کو اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کی اعزار ثانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کر کے مصر آئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ بابل سے مماثلت رکھنے پر آپ نے اس خطے کا نام بابلیون رکھ دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جہاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں نے زمین پر 200 کے قریب نئے شہر اور بستیاں قائم کی، جن میں سب سے چھوٹا شہر ریح تھا۔ آپ علیہ السلام نے میزان کا اور ناپ تول کا نظام قائم کیا۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایسے نقاش خانے بھی تعمیر کروائے جن میں صنعت و حرفت اور اپنے زمانے کی ایجادات کی تشریحات کر کے اور تصویر بنوا کر رکھی گئی۔